بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے صبح کی نماز کے بعد واپس ہوئے۔ آپ نے اور تمام مسلمانوں نے ہتھیار کھول دیے۔ جب ظہر کا وقت قریب آیا تو جبریل امین ایک خچر پر سوار عمامہ باندھے ہوئے تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ آپ نے فرمایا ہاں جبریل امین نے کہا فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں کھولے، وہ ابھی تک نہ واپس ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی قریظہ کی طرف جانے کا حکم دیا ہے اور میں خود بنی قریظہ کی طرف جا رہا ہوں اور ان کو جا کر متزلزل کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی قریظہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین پہلے سے معاہدہ تھا۔ جب قریش 10,000 کا لشکر لے کر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آئے تو بنی قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد توڑ کر قریش کے ساتھ مل گئے۔ اللہ عز و جل نے جب خندق میں ان لشکروں کو شکست دی، احزاب کو شکست دی، تو بنی قریظہ قلعوں میں گھس گئے۔ جبریل امین فرشتوں کی ایک کثیر جماعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیے یا رسول اللہ فوراً بنی قریظہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے اصحاب ابھی تھکے ہوئے ہیں۔ جبریل امین نے کہا آپ اس کا خیال نہ کریں، روانہ ہو جائیں، میں ابھی جا کر ان کو متزلزل کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر جبریل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ بنی قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کوچہ بنی غنم تمام گرد و غبار سے بھر گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہ غبار کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سواری سے کوچہ بنی غنم میں اٹھا تھا وہ اب تک میری نظروں میں ہے، گویا کہ اس وقت میں اس غبار کو اٹھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ جبریل امین تو روانہ ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی شخص سوائے بنی قریظہ کے کہیں نماز عصر نہ پڑھے۔ اب راستے میں جب نماز عصر کا وقت آیا تو اختلاف ہوا۔ بعض نے کہا کہ ہم تو بنی قریظہ ہی پہنچ کر نماز پڑھیں گے، بعض نے کہا ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد نہیں تھا کہ نماز قضا کر دی جائے، بلکہ مقصود یہ تھا کہ جلدی کی جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے کسی پر ناراضی کا اظہار نہیں فرمایا، اس لیے کہ نیت ہر ایک کی بخیر تھی۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے حدیث کے ظاہری الفاظ پر عمل کیا اس کو بھی اجر ملا، اور جس نے اجتہاد اور استنباط کیا اس کو بھی اجر ملا۔ لیکن جن لوگوں نے ظاہر الفاظ پر نظر کر کے بنی قریظہ پہنچنے سے پہلے نماز عصر ادا نہ کی حتیٰ کہ وقت عصر نکل گیا، ان لوگوں کو فقط ایک فضیلت حاصل ہوئی، یعنی حکم نبوی کی تعمیل کا اجر ملا۔ اور جن لوگوں نے اجتہاد اور استنباط سے کام لیا اور سمجھا کہ منشاء نبوی یہ نہیں کہ نماز عصر قضا کر دی جائے بلکہ مقصود جلد پہنچنا ہے، اس لیے نماز عصر راستے ہی میں پڑھ لی، تو ان لوگوں کو اس اجتہاد اور استنباط کی بدولت دو فضیلتیں حاصل ہوئیں۔ ایک فضیلت حکم نبوی کی تعمیل کی اور دوسری فضیلت صلاۃ وسطیٰ نماز عصر کی محافظت کی، جو در حقیقت بے شمار فضائل کو متضمن اور شامل ہے، جس کی محافظت کا حکم قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ بعد اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رعیت اسلام دے کر روانہ فرمایا۔ جب حضرت علی وہاں پہنچے تو یہود نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا گالیاں دیں، جو ایک مستقل اور ناقابل معافی جرم ہے۔ اس کے بعد حضرت خود بنفس نفیس روانہ ہوئے اور پہنچ کر بنی قریظہ کا محاصرہ کیا۔ 25 روز تک ان کو محاصرے میں رکھا۔ اس اثناء میں ان کے سردار کعب بن اسد نے ان کو جمع کر کے یہ کہا کہ میں 3 باتیں تم پر پیش کرتا ہوں، ان میں سے جس کو چاہو اختیار کر لو تاکہ تم کو اس مصیبت سے نجات ملے۔ اول یہ کہ ہم اس شخص یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں،
اور اس کے متبع اور پیروکار بن جائیں، کیونکہ خدا کی قسم تم پر یہ بات بالکل واضح اور روشن ہو چکی ہے کہ وہ بلا شبہ اللہ عز و جل کے نبی اور رسول ہیں، اور تحقیق یہ وہی نبی ہیں جن کو تم تورات میں لکھا ہوا پاتے ہو۔ اگر ایمان لے آؤ گے تو تمہاری جان اور مال اور بچے اور عورتیں سب محفوظ ہو جائیں گی۔ بنی قریظہ نے کہا کہ ہم کو یہ منظور نہیں، ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے۔ تو کعب نے کہا اچھا یہ منظور نہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ بچوں اور عورتوں کو قتل کر کے بے فکر ہو جاؤ اور شمشیر بکف ہو کر پوری ہمت اور تندہی کے ساتھ محمد کا مقابلہ کرو۔ اگر ناکام رہے تو بچوں اور عورتوں کا کوئی غم نہیں ہوگا، اگر کامیاب ہو گئے تو عورتیں بہت، ان سے بچے بھی پیدا ہو جائیں گے۔ بنو قریظہ نے کہا بلا وجہ عورتوں اور بچوں کو قتل کر کے زندگی کا لطف ہی کیا؟ کعب نے کہا کہ اچھا اگر یہ منظور نہیں تو تیسری بات یہ ہے کہ آج ہفتے کی شب ہے، عجب نہیں کہ محمد اور ان کے اصحاب غافل اور بے خبر ہوں، اور ہماری جانب سے بئی وجہ مطمئن ہو کہ یہ دن یہود کے نزدیک محترم ہے، اس میں وہ حملہ نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کی اس بے خبری اور غفلت سے یہ نفع اٹھاؤ کہ اچانک ان پر شبخور مارو۔ بنو قریظہ نے کہا اے کعب تجھ کو معلوم ہے کہ ہمارے اسلاف اسی دن کی بے حرمتی کی وجہ سے بندر اور سور بنائے گئے، اور پھر تو ہم کو اس بات کا حکم دیتا ہے۔ غرض بنو قریظہ نے کعب کی ایک بات کو نہ مانا۔ ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنی قریظہ کے حلیفانہ تعلقات تھے، اس لیے ان کو یہ امید ہوئی کہ شاید وہ اس آڑے وقت میں ہماری کوئی مدد کر سکے۔ تو اس بنا پر بنو قریظہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے پاس بھیج دیں تاکہ ہم ان سے مشورہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی۔ ابو لبابہ جب وہاں پہنچے تو سب ان کو دیکھ کر جمع ہو گئے، بچے عورتیں ان کو دیکھ کر رونے لگے۔ یہ دیکھ کر ابو لبابہ کا دل بھر آیا۔ بنو قریظہ نے جب ان سے یہ دریافت کیا کہ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو منظور کر لیں اور آپ کے فیصلے پر راضی ہو جائیں، تو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں بہتر ہے، لیکن حلق کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ ذبح کیے جاؤ گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تمہارے قتل کا ہے۔ ابو لبابہ اپنی جگہ سے ابھی ہٹے بھی نہ تھے کہ فوراً انہیں تنبہ ہوا کہ میں نے اللہ عز و جل اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے، اور سیدھے وہاں سے مسجد نبوی میں پہنچے اور اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا اور قسم کھائی کہ جب تک اللہ عز و جل میری توبہ قبول نہ فرمائے گا اس وقت تک اس جگہ سے نہ ٹلوں گا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا کہ بنی قریظہ میں کبھی قدم نہ رکھوں گا، اور جس شہر میں اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی ہے اس کو کبھی نہ دیکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ سیدھا میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لیے استغفار کرتا، لیکن جب وہ ایسا کر گزرے ہیں تو میں اس کو اپنے ہاتھ سے نہ کھولوں گا جب تک اللہ عز و جل ان کی توبہ نازل نہ فرمائے۔ بالآخر مجبور ہو کر بنو قریظہ اس بات پر آمادہ ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے وہ ہمیں منظور ہے۔ جس طرح خزرج اور بنو نذیر میں حلیفانہ تعلقات تھے، اسی طرح اوس اور بنو قریظہ میں حلیفانہ تعلقات تھے، اس لیے اوس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ خزرج کے التماس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نذیر کے ساتھ جو معاملہ فرمایا اسی طرح کا معاملہ ہماری استدعا پر بنو قریظہ کے ساتھ فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تمہارا فیصلہ تم ہی میں کا ایک شخص کر دے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل، سعد بن معاذ جو فیصلہ کر دے وہ ہمیں منظور ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خندق میں زخمی ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد نبوی میں ایک خیمہ لگوا دیا تھا کہ قریب سے ان کی عیادت کر سکیں۔ ان کو بلانے کے لیے ایک آدمی بھیجا، حمار پر سوار ہو کر تشریف لائے۔ جب آپ قریب پہنچے تو یہ فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی تعظیم کے لیے اٹھو۔ سعد جب اتار کر بٹھا دیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنا فیصلہ آپ کے سپرد کیا ہے۔ سعد نے کہا میں ان کی بابت یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان میں لڑنے والے یعنی مرد قتل کیے جائیں، عورتیں اور بچے اسیر کر کے لونڈی اور غلام بنا لیے جائیں، اور ان کا تمام مال و اسباب مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک
تو نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ تجھ کو خوب معلوم ہے کہ مجھ کو اس سے زیادہ کوئی محبوب چیز نہیں کہ اس قوم سے جہاد کروں جس قوم نے تیرے رسول کو جھٹلایا اور حرم سے اس کو نکالا۔ اے اللہ میں گمان کرتا ہوں کہ تو نے ہمارے اور ان کے درمیان لڑائی کو ختم کر دیا ہے۔ اگر قریش سے ابھی لڑنا باقی ہے تو مجھ کو زندہ رکھ تاکہ تیری راہ میں ان سے جہاد کروں، اور اگر تو نے اس لڑائی کو ختم کر دیا ہے تو اس زخم کو جاری کر دے اور اسی کو میری شہادت کا ذریعہ بنا دے۔ دعا کا ختم کرنا تھا کہ زخم جاری ہو گیا اور اسی میں وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت سعد فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سعد بن معاذ کی موت سے عرش ہل گیا۔ ایک روایت میں آسمان کے تمام دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے اور آسمانوں کے فرشتے ان کی روح کے چڑھنے سے مسرور ہوئے۔ 70,000 فرشتے حضرت سعد کے جنازے میں شریک ہوئے جو اس سے قبل کبھی آسمان سے نازل نہ ہوئے تھے۔ چنانچہ انصار میں سے کسی نے اس بارے میں یہ شعر کہا، وَمَا اهْتَزُّ عَرْشَ اللَّهِ مِن مَوْتِهَا لَكَ سَمِعْنَا بِهِ إِلَّا لِسَعْدٍ أَبِي عَمْرٍ، کہ ہم نے سوائے سعد بن معاذ کے اور کسی مرنے والے کے لیے کبھی نہیں سنا کہ عرش خداوندی اس کے مرنے سے ہلا ہو۔ ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ تمام بنی قریظہ گرفتار کر کے مدینہ لائے گئے۔ ایک انصاری عورت کے مکان میں ان کو محبوس رکھا گیا۔ بازار میں ان کے لیے خندقیں کھدوائی گئیں۔ اس کے بعد 2-2 4-4 کو اس مکان سے نکلوایا جاتا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں مار دی جاتی۔ حیی بن اخطب اور سردار بنی قریظہ کعب بن اسد کی بھی گردن ماری گئی۔ حیی بن اخطب جس کے کہنے سے کعب بن اسد سردار بنی قریظہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعہدی کی اور معاہدہ توڑا، جب آپ کے سامنے لایا گیا تو آپ کی طرف دیکھ کر کہا، واللہ اپنے نفس کو آپ کی دشمنی کے بارے میں ملامت نہیں کرتا، لیکن حق یہ ہے کہ خدا جس کی مدد نہ کرے اس کا کوئی مددگار نہیں۔ پھر لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا، اے لوگوں کچھ مذائقہ نہیں، اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے جو سزا مقدر کی تھی، جو مصیبت ان کے لیے لکھ دی تھی وہ پوری ہوئی۔ یہ دیکھ کر حیی ابن اخطب بیٹھ گیا، اس کی گردن ماری گئی۔ عورتوں میں سوائے ایک عورت کے کوئی عورت قتل نہیں کی گئی، اور یہ وہ عورت تھی جس کا جرم یہ تھا کہ اس نے کوٹھے سے چکی کا پاٹ گرایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس سے خلاد بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ اس عورت کا نام بنانا تھا اور یہ حکم قرضی کی بیوی تھی۔ ترمذی، نسائی، ابن حبان میں حضرت جابر سے صحیح اسناد سے مروی ہے کہ ان کی تعداد 400 تھی، اور سبایا بنی قریظہ یعنی قیدیوں کو فروخت کرنے کے لیے نجد اور شام کی طرف بھیجا گیا، اور ان کی قیمت سے گھوڑے اور ہتھیار خریدے گئے، اور جو مال و اسباب بنی قریظہ سے غنیمت میں ملا تھا وہ مسلمانوں پر تقسیم کیا گیا۔ بنی قریظہ کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی تھی، وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ بنی قریظہ کے متعلق حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ عین تورات کے مطابق تھا جس پر ان کا ایمان تھا۔ تورات کے اندر یہی فیصلہ تھا، چنانچہ تورات سفر استثناء باب بستم آیت 10 میں ہے کہ جب تو کسی شہر کے پاس لڑنے کے لیے آ پہنچے تو پہلے اس سے صلح کا پیغام کر، اگر وہ صلح منظور کرے تیرے لیے دروازہ کھول دے تو ساری خلق جو اس شہر میں پائی جائے تیری خراج گزار ہوگی، تیری خدمت کرے گی، اور اگر وہ تجھ سے صلح نہ کرے بلکہ تجھ سے جنگ کرے تو اس کا محاصرہ کر، اور جب خداوند قدوس تیرا خدا اسے تیرے قبضے میں کر دے تو وہاں کے ہر مرد کو تلوار سے قتل کر مگر عورتوں اور لڑکوں اور مواشی کو اور جو کچھ اس شہر میں ہو اس کا سارا لوٹ اپنے لیے لے لے، اور تو اپنے دشمنی کی لوٹ کو جو خداوند تیرے خدا نے تجھے دی ہے اس کو کھا۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے ستون سے بندھے ہوئے تھے، صرف نماز اور قضاء حاجت کے لیے کھول دیے جاتے تھے، نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ میں اسی طرح رہوں گا یہاں تک کہ مر جاؤں، یا اللہ عز و جل میری توبہ قبول فرمائے۔ 6 روز کے بعد سحری کے وقت
ان کی توبہ نازل ہوئی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے۔ حضرت ام سلمہ نے آپ سے اجازت لے کر ان کو بشارت سنائی اور مبارکباد دی۔ مسلمان دوڑے کہ ان کو جا کر کھولیں۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں قسم کھا چکا ہوں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے نہ کھولیں گے اس وقت نہ کھولوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے تو خود اپنے دست مبارک سے ان کو کھولا۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ندامت کی کیفیت طاری ہوئی کہ اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ ڈالا اور قسم کھائی کہ جب تک میری توبہ قبول نہ ہو رسول اللہ خود اپنے دست مبارک سے آ کر نہ کھولیں اس وقت تک اس ستون سے بندھا رہوں گا اگرچہ میری موت آ جائے۔ یہ ایک خاص کیفیت اور خاص حالت تھی جو کبھی کبھی خداوند ذوالجلال کے محبین و مخلصین پر طاری ہوتے ہیں۔ مخلصین پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، اسی کو اصطلاح میں حال کہتے ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند فرمایا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جوش محبت میں اس قسم کے احوال اور کیفیات کا طاری ہونا عند اللہ اور عند الرسول مستحسن اور محبوب ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔